19 رمضان، شہادت کی سحر، درد اور صبر کا منظر۔ یہ وہ سحر تھی جو تاریخ اسلام کی سب سے غمگین سحروں میں سے ایک بن گئی۔ 19 رمضان کی صبح فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، آسمان جیسے کسی بڑے حادثے کا گواہ بننے کو ٹھہر گیا ہو۔ مسجد کوفہ کی دیواریں اس رات کچھ اور ہی کہانی کہہ رہی تھیں۔ عبادت گزاروں کے قدموں کی آہٹ تھی، مگر دلوں کو خبر نہ تھی کہ آج انصاف، علم اور شجاعت کا سورج لہو لہان ہونے والا ہے۔ وہ ہستی جو بچپن سے ہی دامن رسول سے وابستہ رہی، وہ شخصیت جس نے ہر موڑ پر اسلام کا پرچم بلند رکھا، وہ عظیم شخصیت تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہی علی جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ وہی علی جن کی زندگی شجاعت، عدل اور تقوی کی مثال تھی۔ 19 رمضان کی وہ سحر جب آپ روزے کی حالت میں مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا، دل میں امت کی فکر تھی، لیکن تقدیر اپنا فیصلہ لکھ چکی تھی۔ مسجد میں داخل ہو کر آپ نے فجر کی نماز کی قیادت شروع کی۔ صفیں سیدھی تھیں، دل سجدوں کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے نفرت اور گمراہی کو اپنا راستہ بنا لیا تھا، آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں زہریلی تلوار تھی۔ اس نے وار کیا، ایسا وار جس نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری امت کے دل کو زخمی کر دیا۔ تلوار کا وار آپ کے سر مبارک پر پڑا، زہر رگوں میں دوڑ گیا۔ مسجد کی فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی، مگر اب وہ صدائیں آہوں اور چیخوں میں بدل گئیں۔ نمازیوں کی آنکھوں کے سامنے انصاف کا پیکر لہو لہان تھا، لیکن اے صبر کے پیکر، اس حالت میں بھی آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ قیامت تک صبر اور رضا کی مثال رہے گا۔ آپ نے فرمایا، فزتو ورب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ اس شخص کا اعلان تھا جس نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری اور اب شہادت کو اپنی کامیابی سمجھا۔ آپ کو گھر لے جایا گیا۔ زخم گہرا تھا، زہر اپنا اثر دکھا رہا تھا، مگر آپ کے لبوں پر شکوہ نہ تھا۔ آپ نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو صبر، انصاف اور تقوی کی نصیحت کی۔ فرمایا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قاتل کے ساتھ بھی انصاف کرنا، اسے وہی سزا دینا جو شریعت کا حکم ہے۔ یہ تھا علی کا عدل کہ اپنے قاتل کے لیے بھی حد سے آگے نہ بڑھنے کی تاکید کی۔ آپ نے اپنی آخری وصیتوں میں نماز کی پابندی، یتیموں کا خیال اور قرآن سے رشتہ مضبوط رکھنے کی تاکید کی۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، مگر دل اللہ کی یاد میں مطمئن تھا۔ 19 رمضان کی وہ سحر صرف ایک حملہ نہیں تھا، وہ حق اور باطل کی جنگ کا ایک اور مرحلہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لہو اس بات کی گواہی بن گیا کہ سچائی کی راہ میں قربانی دینا ہی اصلی کامیابی ہے۔ اور پھر 21 رمضان کی رات، جب یہ زخم آخرکار جان لیوا ثابت ہوا، مگر وہ ایک اور کہانی ہے، ایک اور درد بھرا باب ہے۔ 19 رمضان کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے سچے بندے موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی صرف آنسوؤں کی نہیں، یہ صبر، عدل، عبادت اور رضائے الہی کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر مقصد اللہ کی رضا ہو تو ہر زخم کامیابی بن جاتا ہے۔ اے سننے والوں، جب بھی 19 رمضان کی سحر آئے تو مسجد کوفہ کی اس نماز کو یاد کرنا، وہ سجدہ یاد کرنا اور وہ جملہ یاد کرنا، فزتو ورب الکعبہ، کیونکہ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصلی جیت دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق لینے، ان کے عدل، صبر اور تقوی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے ناظرین، ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسلامی تعلیم سے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور زندگی کی راہیں آسان ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ چینل اسی مقصد سے ہے کہ آپ تک صحیح اور مستند دینی معلومات پہنچتی رہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دین کی روشنی سے چمکے،
تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دینی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا نیک کام کریں، کیونکہ دین کی باتوں کو آگے بڑھانا ثواب جاریہ اور دو جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، تو اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔